لیکن علی صاحب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، سیاسی دہشت گردی. یہ بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا. جہاں پہ ہم آج کل ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ سن رہے ہیں، یہ بھی آپ نے اچھا انٹروڈیوس کیا، سیاسی دہشت گردی. آج لاہور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ میرے خیال میں اسے سیاسی دہشت گردی کہا جائے، جہاں پہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما جو ہیں انہیں طاہر انجم، ان کو زد و کوب کیا گیا آپ کی پارٹی کی ایک ورکر کی جانب سے. ان کو کپڑے پھاڑے گئے، انہیں تشدد ان کے اوپر کیا گیا، اور انہوں نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ جناب یہ آپ عمران خان کے خلاف بولتے ہیں. اور یہ جو نفرت پیدا کر دی ہے، میرے خیال میں تو شاید آپ لوگ بھی کوئی بڑا احتجاج کرنے سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس قسم کی صورتحال سڑکوں کے اوپر آ جائے. دیکھیے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، اس وقت اس ملک کو ایک ایسی سوچ کی ضرورت ہے جو اس منتشر قوم کو اکٹھا کر سکے. اس وقت 8,000 ارب سے زیادہ ہم روپے کچھ ایسے لوگوں کو دے چکے ہیں جو ہمارا خون چوس چکے ہیں، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں. ملک میں اس وقت افراتفری ہے، مارا ماری ہے. اس وقت آپ کا پورا خیبر پختونخوا ذہن طور پر پریشانی کا شکار ہے. ان چیزوں کے کسی کو فکر نہیں. یہ کیسے حل ہوگا؟ ملک کے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال کے اس کو 350 دنوں سے آپ نے بے گناہ رکھا ہوا ہے. آپ نے اس پہ جو چارجز لگائے، دیکھیں میں فیکٹس پہ بات کرنے والا آدمی ہوں، میں خیالی پلاؤ نہیں پکاتا. علی صاحب آپ ایکچولی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. سائفر کیس آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں سر، آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہونا چاہیے کہ ان معاملات کو بیٹھ کے حل کرے. یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کی طرف سے کر رہے ہیں یا ہماری طرف سے کر رہے ہیں، کیا آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ میں اس کو سپورٹ کر سکتا ہوں. کیا سیاست میں ہاتھا پائی کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں ہے نا، یہ تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. یہی تو وہ بات ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں کہ جب آپ سیاسی دفاتر بند کریں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے، لوگوں کو گھروں کو توڑیں گے، خواتین کے سروں سے چادر چھینیں گے، پھر لوگوں میں سیاسی انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے جو غلط ہے، جو نہیں ہونی چاہیے. نہیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن obviously یہ ایک سنو بال ایفیکٹ ہے. آپ کو اس کے روٹ کاز کی طرف بھی جانا پڑے گا کہ ماضی کے اندر کیا کچھ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کہانی آج یہاں تک پہنچی ہے. منصور صاحب دیکھیے، ہم میں سے سارے جو ہیں ہم ان ٹوٹالٹی دیکھتے ہیں کہ میں اگر عمران خان صاحب کو دیکھ رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ ان میں کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نون لیگ والا مریم نواز صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ چاہے گا کہ ان میں بھی کوئی غلطی نہیں. ایسا نہیں ہوتا، یہ سب انسان ہے اور سب کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لیڈرز جن کے ساتھ آپ ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ پاکستان کے لیے کچھ ایسا کر جائیں جس سے یہ ملک جو ہے وہ مضبوط ہو. آپ نے صوبائی اسمبلی جو پنجاب کی ہے وہاں آپ نے ہمارے ایم پی ایس کو جو روکا، ان کا گناہ یہ تھا کہ مریم بی بی کی موجودگی میں انہیں سلوگنیرنگ کی. کچھ صحیح ہوگی، کچھ غلط ہوگی، میں کہتا ہوں غلط ہوگی. آپ اس عمل کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیے. آپ مائک پہ کھڑے ہوئیے، آپ بات کیجئے، دلیل سے بات کیجئے. ہمارے لوگوں کو بھی دلیل سے بات کرنی چاہیے. اور ایگزیکٹلی یہ سب کچھ علی صاحب دیکھیے، اب اس کی میں کسی نون لیگ والا اگر یہاں پہ موجود ہوتا نا پینل میں اس سے پوچھتا تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ آپ کو یاد ہے 2018 کے بعد جب ہمارے پارٹی میں سے کوئی بھی آ کے ٹی وی کے اوپر ذرا بیان بازی کرتا تھا، خان صاحب کے خلاف بولتا تھا تو ٹک کر کے نیب آتی تھی اور اسے گرفتار کر کے لے جاتی تھی. یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے ماضی کے اندر کیا ہوا ہے. اور دوبارہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بھی اگر ہو رہا ہے تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن ایڈمٹ تو کیجئے آپ کی غلطیاں ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایکسیپٹ کیا کہ جناب میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے سامنے جا کے احتجاج کرے. آپ کا میں نے بیان دیکھا، آپ نے کہا نہیں، انہوں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. 9 مختلف جرنلسٹ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، 9 مختلف جرنلسٹ نے ایک ہی چیز رپورٹ کی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا ہوا ہی نہیں ہے. انکار کر دیا آپ نے بالکل. اور مجھے پتہ لگا آپ تو خود وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے جب یہ سب کچھ ہوا ہے. نہیں، میں موجود تھا. آپ کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی تھی. میں خان صاحب نے جب ایکسپلینیشن دی ہے تو خان صاحب نے بڑا کلیئر کیا ہے. اصل میں شاید وہ جرنلسٹ پراپر سمجھ نہیں پائے ہوں گے، جو بھی ریزن ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ میں تو زیر حراست تھا، 9 مئی کی کال تو میں نہیں دے سکتا تھا. ہاں، اس سے پہلے جتنی کالز میں نے دی ہیں وہ پرامن تھیں. پھر انہوں نے ایگزامپل پیش کیا کہ جب مجھ پہ وہ اپنا کہہ رہے تھے کہ جب مجھ پہ فائرنگ ہوئی اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہوا وہ بھی پرامن تھا، یعنی کہ سب سے زیادہ امکان تو اس میں پرتشدد ہونے کا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کی کال میری نہیں تھی. ہاں، انہوں نے پھر جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو وہ گئی تھی ادھر جناح ہاؤس، اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تو لوگوں کو روک رہی تھی، وہ تو کسی کو نہیں کسی کو کہہ رہی تھی کہ آپ انتشار کریں. لیکن خان صاحب نے اپنی جہاں تک بات ہے انہوں نے اس کو میرے خیال میں کافی حد تک کلیئر کیا ہے کہ وہ زیر حراست تھے، وہ کال نہیں دے سکتے تھے. ہاں، 9 مئی سے پہلے جتنی کالز تھیں وہ انہوں نے دی، اور انہوں نے یہ بات بھی کی ہے
کہ 27 سال سے ہم سیاست کر رہے ہیں, ہم نے دھرنا دیا اور اس کے بعد ہم نے پاناما میں گئے. ان لارج پاکستان تحریک انصاف کی جو جتنی بھی پروٹیسٹ ہوتی تھی وہ تو ایک فیملی افیئر ہوتا تھا, خواتین آتی تھی, سارا کچھ. آپ دیکھیں اس صورتحال کیا ہے. اگر تحریک انصاف, مجھے میرا ایک منٹ, لیٹس اسٹک ٹو 9th میں. ایک اور ایشو جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 24 گھنٹے میں ڈیولپ ہوا ہے, آپ کی پارٹی کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. یہ بار بار یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی ویڈیو کلپس جو ہیں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ دس از فرام دا آفیشیل اکاؤنٹ آف پاکستان تحریک انصاف. فالس فلیگ آپریشن, یو ایکچولی تھنک کہ یہ 9th میں جو ہے ایک فالس فلیگ آپریشن تھا؟ مطلب کیا اس کی ڈیفینیشن پتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے 9th میں کا جہاں تک تعلق ہے, میری معلومات کے مطابق پارٹی نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ حساس جگہوں پہ جائیں. میں کسی ایسی میٹنگ کے مجھے کچھ علم نہیں, میرے نالج میں نہیں, حالانکہ خان صاحب کے ساتھ 10 سال سے میں نے کام کیا ہے. اور جب گرفتاری ہوئی اور جب مردان میں دہشت گردی عدالت میں پیش ہوا, اللہ کا کرم ہے کہ ان چارجز سے اللہ نے عدالت کے ذریعے بری کیا. یہ سارے چارجز سامنے آئے, آرمی ایکٹ, فلانا ایکٹ. اور بھائی عمران خان تو دس واز ناٹ مائی کوشچن علی صاحب. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ بلیو کرتے ہیں کہ 9th میں فالس فلیگ آپریشن تھا؟ میں آپ سے کیٹیگوریکلی صرف ہاں یا نہ میں پوچھ رہا ہوں. کلیئر دیکھیں, اس پہ کلیئر کٹ میرا ویو یہ ہے جو خان صاحب کا ہے. اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی بات کی, دیکھیں ٹویٹر اکاؤنٹس اور یہ چیزیں, اصل تو آپ کا جو بیانیہ ہے وہ ہے جو آپ کا سٹنگ چیئرمین کر رہا ہے یا جو چیئرمین بات کر رہا ہے. نہیں, ناٹ ریلی سر, ناٹ ریلی سر, نہیں ناٹ ریلی سر. آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کا اکاؤنٹ ہے, آپ کا بیانیہ ہے. میں اپنی بات پوری کر لوں. وہ ہمارا بیانیہ دیتا ہے, وہ ہمارے بیانیے کو پروپیگیٹ کرتا ہے, لیکن بیانیہ بنتا چیئرمین تحریک انصاف سے ہے. عمران خان صاحب بیانیہ بناتے ہیں تو ٹویٹر اکاؤنٹ یا گوہر صاحب یا ہم لوگ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج سے کچھ مہینے پہلے کی تھی, اور وہی بات عمران خان صاحب 1 سال سے کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں. سنیے میری بات سنیے, میری بات سنیے. اس وقت پاکستان, یہ میرے سامنے اس وقت فون کے اوپر جو ہے میں نے استعمال کرتے ہوئے, وی پی این استعمال کرتے ہوئے, obviously مجھے ٹویٹر اکاؤنٹ کھولنا پڑ رہا ہے آپ کا صرف یہ خبر کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ پن ہوئی ہوئی ہے ٹویٹ سب سے اوپر, اور جس میں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا جواب آ جائے. 9 مئی فالس فلیگ آپریشن, یہ لکھا ہوا ہے. کیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اعتراف جرم کر لیا؟ Question mark. Has DGISPR confessed involvement in the May 9th false flag operation? یہ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل اکاؤنٹ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے. میں کیٹیگوریکلی آپ سے اسی لیے پوچھ رہا ہوں, یہ غلط لکھا ہوا ہے یا صحیح لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف کو, ہم لوگوں کو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ لوگ جو وہاں احتجاج پہ گئے, جن کو کال تحریک انصاف نے آفیشلی نہیں دی تھی کہ آپ جا کے کچھ حساس جگہوں پہ کریں, کیونکہ خان صاحب تو خود زیر حراست تھے, لیکن وہ چلے گئے. اب ہمیں احتمال یہ ہے کہ اس میں انتشاری گھسے ہیں جنہوں نے سارا کام کروایا, کیونکہ ہمارے لوگ پیسفل پروٹیسٹ ہمیشہ کرتے تھے. اس لیے بیس لائن کیا ہے, دیکھیں کوئی تو صحیح لکھا ہے سر علی صاحب, یہ صحیح لکھا ہے نا, پھر کیا ہے یہ صحیح لکھا ہے نا. بیس لائن یہ ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو جائے. تو یہ جو ڈی جی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کی جوڈیشل انکوائری کرے. علی صاحب, میں that's what I'm saying نا, آپ خود دیکھیے سر, انویسٹیگیشن اس کا ریزلٹ سپریم کورٹ آپ کو دے گا. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ٹھیک لکھا ہوا ہے, آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں غلط لکھا ہوا ہے. مجھے کوئی ایک جگہ بتا دیجیے. میں آپ سے ایک بڑا سمپل سوال کر رہا ہوں کہ کیا یہ صحیح لکھا ہوا ہے یا یہ غلط لکھا ہوا ہے. میں پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے سوال کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب 1 سال سے کہہ رہے ہیں, جی ہم سب 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے, that's fine, but is this a false flag operation? Is this a false flag operation? ہم کسی صورت یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری آرم فورسز نے جا کے اپنا یہ سارا کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کیجئے کہ وہ انتشاری کون تھے جنہوں نے جا کے یہ سارا کچھ. یہ کلیئر ہو گیا, نہیں یہ اچھی بات ہے, کلیئر ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں کہہ رہی کہ آرم فورسز نے خود کروایا. Is that right? ایسے ہی ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پہ الزام نہیں لگا رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کیجئے, سپریم کورٹ سے اس کی انویسٹیگیشن کیجئے. تو پھر یہ غلط لکھا ہوا ہے, پانی کا پانی ہو. یہ غلط لکھا ہوا ہے نا. پھر یہ فالس فلیگ آپریشن, تو پھر آپ بیسیکلی فوج کو انوالو کر رہے ہیں نا, تو آپ نے آپ کے مطابق تو پھر یہ غلط لکھا ہوا ہے. یہ جو ٹویٹ پن کی گئی, کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف اپنی آرم فورسز کے خلاف نہیں رہی, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کو ہمیشہ ہم نے کرٹیسائز کیا ہے, اور صرف ہم نے نہیں, پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے اور نون لیگ نے بھی کیا ہے. باقی کون سا پاکستانی ہے جو یہ چاہے گا کہ پاکستان کی آرم فورسز کو نقصان پہنچے؟ خان صاحب نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے,
لیکن انکوائری تو ہونی چاہیے نا ایک چیز. بالکل ٹھیک.